امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں ایک ایسا واقعہ ہوا کربلا کا، اور اس واقعے کے اندر شہادت دونوں کی ہے، امام حسن کی بھی شہادت ہے، امام حسین کی بھی ہے، لیکن امام حسین کی شہادت 15 دن کے اندر یہ پورا واقعہ مکمل ہو جاتا کربلا کا، 15 دن کے اندر۔ لیکن آپ کا سفر کی حالت میں ہونا، آپ سفر میں تھے اس وقت جب شہید کیے گئے، پردیس میں تھے، پھر آپ کی اس قربانی کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے رفقا، آپ کے بیٹے، وہ سب شہید ہوئے، پھر آپ شہید کیے گئے۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ مجھے بتائیے، آپ کے سامنے شہید ہوئے ہیں سارے، اور پھر یہ آپ سوچئے کہ جن کی زندگی کے آخری لمحات اتنے زبردست ہوں، ان کی ساری زندگی کیسی گزری ہوگی۔ یاد رکھیے، there was no option of compromise۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ کمپرومائز کا کوئی آپشن تھا، آپشن نہیں تھا۔ یزید was a bad man۔ Go and tell your children, if this is the way that you tell someone that what is right, then what is wrong? Both the things are there. Is it necessary or not? Should you notify what is bad? کیا آپ کو غلط چیز کا پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اپنے بچے سے چھین لیتے ہیں کوئی گندی چیز اس کے ہاتھ میں، کوئی آگ آ جائے، کوئی کانٹے دار چیز آ جائے، کیوں نہیں بتاتے غلط کام کیا ہے؟ یزید واز اے بیڈ مین۔ تاریخ الخلفاء میں ابن اسیر میں یہ لکھا ہے میرے سامنے کہ یہ ایک اچھا آدمی نہیں تھا، یہ صحیح نہیں تھا۔ یزید نے 60 ہجری میں جب یزید تخت پر بیٹھا، ہر صبح شراب میں غرق ہو کے اٹھتا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، سود کو اعلانیہ فروغ دیا اس نے، اور شہر مکہ میں اور مدینہ تو رسول میں بیٹھ کے اس کی حرکتیں دیکھیں۔ مکے میں بیٹھا تھا، سامنے سے امام حسین گزرے، شراب پی رہا تھا بدبخت، کہنے لگا نواسہ رسول شراب پی لیں، استغفر اللہ، شراب پی لیں، قرآن مجید میں آیا ہے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، شرابیوں کے لیے خرابی نہیں آئی۔ امام حسین نے استغفار پڑھی اور گزر گئے۔ یعنی سرکار امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اس کی کرتوتیں دیکھی تھیں، اور صرف واقعہ کربلا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہم نے یزید کی طرف اس وقت خروج کیا جب ہمیں ڈر تھا کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، مطاف پتھروں سے بھر گیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر اتنی منجنیق سے آگ والے پتھر پھینکے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبا آیا تھا نا، اس کے جو سینگ اوپر لگے ہوئے تھے وہ بھی جل گئے تھے۔ اس نے 10,000 تابعین کو شہید کیا، 700 صحابہ کو، اور سینکڑوں خواتین کی مدینے کے اندر، یہ بےحرمت کی مکے کے اندر۔ مجھے بتائیے کمپرومائز کہاں ہو سکتا تھا؟ جب آیا تھا نا مالک بن مروان، اس نے کہا کہ امام حسین کو جانے نہ دو، ابھی یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی ان کو جانے دو گے تو پھر آگے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر ہم بیعت نہیں کروا سکیں گے۔ پیچھے سے عتبہ بھی تھا، کہنے لگا بیعت کر لیں یزید کی، آپ مڑ گئے، جانے لگے، تو مالک بن مروان نے کہا جانے نہ دینا، چلے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے کام نکل جائے گا۔ امام حسین نے جب یہ سنا، مڑے انہی قدموں پہ، تلوار میان سے نکالی اور کہا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر قرآن نازل ہوتا رہا ہے، فرشتے آتے رہے ہمارے گھر میں، ہم اس فاسق مولن کی بیعت نہیں کریں گے۔ That was a battle of righteous and wickedness, right and wrong۔ ولیم میور لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، گاندھی، نہرو کیا کیا لکھ گئے اپنی کتابوں کے اندر کہ we have felt to be a successor being oppressed if we see حسین۔ جب ہم حسین کو دیکھتے ہیں ہمیں اس چیز کا خیال آتا ہے کہ تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی انسان جیت کیسے جاتا ہے۔ تھامس کارلائل لکھتا ہے numerical data doesn't matter, this is what Hussein has told us۔ تعداد کوئی میٹر نہیں رکھتی۔ کتنی پیاری بات لکھتا ہے کہ might is right دنیا کے اندر رسول ہے۔ might is right کا مطلب ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مطلب یہ ہے کہ پیسے ہوں، دولت ہو، عہدہ ہو، شہرت ہو تو تم سب سے صحیح ہو۔ کہا نہیں، حسین نے سکھایا might is right نہیں، right is might۔
تم سچے ہو، صحیح ہو تو اب ٹھیک ہے۔ کیا قربانی نہیں تھی وہاں پہ، بیکاز سیکریفائس از اے ورڈ فار سم ون۔ قربانی کچھ لوگوں کے نزدیک صرف ایک لفظ ہے، لیکن کچھ کے نزدیک یہ طریقہ حیات ہے۔ کیا قربانی نہیں دی؟ امام حسین نے جان کی قربانی کربلا میں تھی، پیاس کربلا میں تھی، بھوک کربلا میں تھی، خاندان والے کربلا میں تھے، اولاد پوچھو جن کی اولاد ہے ان کا زخم۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، 6 ماہ کا، کتنا پیارا لگتا ہے 6 ماہ کا بچہ، اس کے گلابی ہونٹ کتنے پیارے لگتے ہیں، جب مسکراتا ہے ہنستا ہے کتنا اچھا لگتا ہے۔ پوچھو باپ سے، پوچھو، تمہیں بھی اندازہ تو ہوگا۔ اور اس ننھے بچے کے ہونٹ اب پیاس کی وجہ سے جامنی سے ہو گئے ہیں، اور امام حسین اپنے اس لخت جگر کو، خاندان نبوت کے سب سے کم سن اس مجاہد کو لے کر جب کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں، سوچو ایک منظر، سوچو کون ہے یہ لوگ، یہ کون ہے؟ یہ کوثر، وہ جو نہر ہے اس کے وارث ہیں، ان کے نانا ساقی کوثر ہیں۔ اور جب یہ لے کر آئے اور ابھی کربلا میں آ کے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس ننھے بچے کے لیے پانی کا بندوبست کر دو، اچانک حرملہ بن کاہل مردود نے ایک تیر کھینچ کے مارا۔ وہ تیر اس معصوم علی اصغر کے حلقوم کو، اس سوکھے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے ہاتھ میں گھس گیا۔ امام حسین نے ہاتھ چلو کا اس خون سے بھرا اور آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا مالک یہ جو کھو رہا ہے میں یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خدا کی قسم کوہ ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا اس کے قدم میں بھی لرزہ آ جانا تھا، قربان جاؤں میں امام حسین کی شان پر۔ اور علی اکبر یہ وہ شہزادے ہیں کہ ان کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا، شبیہ پیغمبر۔ صحابہ کرام کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بےتاب کرتی، دور دور سے مدینے آیا کرتے تھے علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ علی اکبر جب میدان جہاد میں آتے ہیں، 18 سال کا جوان ہے، کیا شان ہے خاندان نبوت کی اس شیر کی، آ کر میدان کے اندر للکارتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی کوئی سامنے آئے، آپ لشکر کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، صفوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تتر بتر ہو جاتے ہیں وہ لوگ، ہر طرف حضرت علی اکبر وہ لاشوں کی لاشیں کاٹتے ہوئے ایک ایک وار سے کئیوں کو کاٹتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی جو سامنے آ کے مقابلہ کرے؟ ابن سعد طارق بن شید کو کہتا ہے کہ جا مقابلہ کر، میں تجھے موصل کی گورنری دوں گا۔ سنو کیا ہو رہا ادھر، میں تجھے موصل شہر کی گورنر بنا دوں گا۔ وہ کہتا پکی بات کرو، میں خاندان نبوت کے شہزادے کے اوپر تلوار اٹھاؤں اور تم مجھے گورنری بھی نہ دو؟ اس نے کہا نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں تجھے گورنری دوں گا۔ وہ آگے بڑھا، امام حسین نے کاٹ ڈالا، اس کا بیٹا آگے آیا، امام حسین نے اسے بھی کاٹ ڈالا، پھر بہت بڑا ایک پہلوان آیا اسے بھی کاٹ ڈالا، پھر ابن سعد نے کہا 1000 بندے لے کر جاؤ، 1000 لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ دیکھو یاد رکھو میرے محترم سامعین کرام، دولت، منصب، عہدہ، شہرت، بڑی تباہی مچائی ہے ان چیزوں نے تاریخ انسانی میں، بڑی تباہی مچائی ہے۔ قارون، حامان، ابو جہل، یزید، یہ انہی کا شکار ہو گئے۔ مت پڑنا ان چیزوں کے پیچھے، یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا جرم اس کے گلے پہ ہے، یہ یزید کے گلے میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جب قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر اہل بیت کا نام کیوں لیا؟ جب قرآن میں سب کچھ ہے تو اہل بیت کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ جب تھیوری ہوتی ہے تو ساتھ پریکٹیکل ضرور ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جان مال اولاد کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر والوں کو، یہ تھیوری ہے۔ اگر تم نے پریکٹیکل دیکھنا آؤ میرے ساتھ کربلا کے میدان میں دیکھو، میرے آقا امام حسین علی اکبر کا جنازہ لا رہے ہیں، علی اصغر کا جنازہ لا رہے ہیں، کٹے ہوئے بھتیجے قاسم کے بازو لے کر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم آج جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا ہو، باپ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کون ہے بابا، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وہی ہے جس کا بیٹا دنیا سے گیا ہے، تو سلام نہیں میرے امام حسین کے اوپر؟ سوچو ایک لمحے کے لیے سوچو۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان کربلا میں آتے ہیں، 71 لاشیں خیموں میں پہنچانے کے بعد تو آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے، سبق نہیں بھولے۔ جب اذان کا وقت ہوا آپ نے سجدے میں سر کو رکھ دیا، اس حالت میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے تھے، اچانک گھوڑے سے گرے، ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹی، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اسی طرح ان کو لپیٹ کے قبر میں ڈال دو، قیامت کے دن لبیک لبیک کہتے ہوئے یہ اٹھیں گے۔ میرے حسین سجدے میں دنیا سے گئے، سجدے میں سر ان کا بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ کیا شان ہے امام حسین کی، ڈرے نہیں، بکے نہیں، جھکے نہیں۔ کسی نے کہا تھا بیضا کے مقام پر امام نہ جائیے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ امام حسین نے کہا میں اب ضرور جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نہ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا، قیامت تک آنے والا ہر حق پرست اس ٹرینڈ کو فالو کرے گا۔ یاد رکھیے، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اگر امام حسین نے یہ کام کیا، اگر بیعت ہو جاتی، ایک بات میں کر رہا ہوں، تو یزید کی ہر بدعمالی کے اوپر سند ہو جاتی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا، اب قیامت تک کوئی بھی یزید آئے، کسی بھی روپ میں آئے، اس کا منافقانہ نقاب امام حسین اتار چکے ہیں۔ تو جیت کس کی ہوئی؟ یقیناً امام حسین کی ہوئی۔ قیامت تک ظلم کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، یقیناً امام حسین کا اسوہ اس کے لیے بہترین ہے۔